هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زهرا سے पेशीन शहादत फरमाई, दिल थाम लिया
रोने लगी, आंखों में वो आंसू भर लाई। ज़हरा ने कहा ऐ बाबा जान, शबीर तुम्हारा जाएगा, कुछ हाल मुझे तफसील से बतलाइए, आखिर क्या होगा। ज़ैनब के बाजू का बोसा, क्यों आपने बाबा जान लिया, बतलाओ सबब कुछ इसका भी, ये आपने क्या पैगाम दिया। बोले ये नबी सुन बेटी, करबल के सुलगते सहरा में ज़ैनब ये रस्म बस्ता होगी, सरनंग फिरेगी कूफे में। अब्बास जरी भाई होगा, जो नहर पमारा जाएगा, एक बेटा मेरी सूरत होगा, सीने पर जो बर्छी खाएगा। मिन बाद शहादत लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, नामूस मेरे सरनंगे ही बाजार में लाए जाएंगे। 6 माह का एक नन्हा बच्चा बाबा पे वो अपने जान देगा, मासूम की इस मजलूमी पर हर अहले फलक भी रो देगा। बेवों के सरों से चादर भी बेदीन उतारेंगे मिलकर, फरियाद फुगा करती होंगी, ना रहम करेंगे वो इन पर। एक लाडली बच्ची भी होगी, खाएगी तमाचे जो रुख पर, जलते हुए खैमों से वो धुआं दिखलाएगा एक गमगीन मंजर। सब होंगे 72 वो लाशें, सर जिनके उतारे जाएंगे, नेज़ों की अनी पर फिर दर दर वो तेरे प्यारे जाएंगे। ज़हरा ने कहा ऐ बाबा जान, क्या होंगे अलीना दुनिया में, ये मेरा हसन भाई इसका क्या साथ न होगा सहरा में। फरमाया नबी ने सुन बेटी, ना मैं हूँगा ना तुम
ہوں گے حسن نہ ہوں گے علی، دنیا یہ مگر پرغم ہوگی، بے چین ہوئی سن کر زہرا، روئے گا بھلا پھر کون انہیں، اولاد نبی قتل ہوئی، سمجھے گا بھلا پھر کون انہیں، فرمایا نبی نے سن زہرا، اللہ کچھ ایسا کر دے گا، ایک قوم کے دل میں قدرت سے غم ابن علی کا بھر دے گا، تم غم نہ کرو اس کا بیٹی، کچھ ایسی عزاداری ہوگی، دنیا یہ قیامت تک بھی سنو، اس غم کو بھلا نہ پائے گی، اس بات کو سن کر اطہر خاموش ہوئی خاتون جنا، چہرے پہ سکون ظاہر تو ہوا، آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں، آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں، جس وقت نبی نے زہرا سے حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، اللهم تعف بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه، اول الدین معرفت الجبار، ثم الصلاة والسلام على السید المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل
بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق عنایت کی کہ ہم فرش عزائے حسینی پر آ سکیں اور ذکر حسینی بن علی کو بجا لا سکیں. عزیزان گرامی قدر، اس عشرہ محرم الحرام کی دوسری نشست ہے اور ہمارا موضوع اسماء حسنہ الہی ہے. کل ابتداءً میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی، وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات عرض کروں گا. جب بھی اسماء حسنہ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو عام طور پر جو ذہنوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسماء حسنہ سے مراد کچھ اذکار ہیں، کچھ ورد ہیں کہ عام طور پہ کچھ پوچھتے بھی ہیں افراد کہ رزق میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے کچھ اسم بتا دیجئے، کچھ اذکار اسم اعظم بتا دیجئے کہ جس سے کچھ مشکلات حل ہو جائیں. اور عام طور پہ بھی ہمارے گھروں میں تختیاں ہوتی ہیں کہ جن پہ پروردگار کے اسماء لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اپنے گھروں کی دیواروں پر آویزان کرتے ہیں تاکہ خیر و برکت حاصل کر سکیں، نورانیت حاصل کر سکیں. اب میں اس چیز کا ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا کہ ان ناموں کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اسماء کی حقیقت یہ لفظ نہیں ہے. تو جو ہمارے حضرات، یہ جملہ میں بہت تکرار کروں گا، ان اسماء کی حقیقت یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ ان اسماء کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ جن کی طرف ہمیں گفتگو کرنی ہے. ان اسماء کو پروردگار، اب دیکھیے جب بھی خدا کی کچھ صفات کی طرف اشارہ ہوگا گویا اس انداز سے ہے کہ اس دنیا کے، اس نظام عالم کے جتنے بھی امور ہیں ان کے پیچھے یہ اسم کار فرما ہیں. کسی بھی پروردگار کے کام کو دیکھیں گے، امور پروردگار کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے پیچھے پروردگار کے کوئی اسم دکھائی دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسماء سے مراد یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے، کسی اور حقیقت کو بیان کرتے ہیں. اب اسماء حسنہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی ہے، اور وہ تمام اگر ہم دعاؤں کو، مناجات کو مد نظر رکھیں تو گویا یہ تمام کی تمام اذکار اسم کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیسے؟ اب دو طرح کا فرق میں بیان کروں گا یہاں پہ، ایک ہے دعائیں اور ایک ہے روایات. روایات میں بھی اسماء کا ذکر ہے اور دعاؤں میں بھی اسماء کا ذکر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جب ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں
تو اس میں ایک اور وادی دکھائی دیتی ہے. دعاؤں میں اور روایات میں احادیث میں فرق کیا ہے کہ دعاؤں اور احادیث میں ایک الگ وادی دکھائی دیتی ہے. دیکھیے روایات میں کیا ہوتا ہے کہ جب امام کے پاس کوئی آیا سوال پوچھنے کے لیے تو امام اس کی سطح کے مطابق، اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اسے جواب دیتے ہیں. لیکن دعاؤں میں یہ معاملہ نہیں ہے. ہم عام طور پر دعاؤں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو پہلا نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں خدا سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا. حالانکہ یہ ایک ایسا کام ہے، خود خدا سے اگر مانگنا ہو، انسان جیسا تیسا بھی ہو اپنے لیے خدا سے کچھ مانگ لیتا ہے خود. لیکن ان دعاؤں کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ کہا ان میں دعاؤں کے ضمن میں پروردگار کی وحدانیت کو اور پروردگار کے کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے. اس دعاؤں کے ضمن میں توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، پروردگار کی عظمتوں کو گنوایا جا رہا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ احادیث میں اور دعاؤں میں فرق کیا ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ جب بھی حدیث کا معاملہ آئے گا تو امام اس کی ذہنی سطح کے مطابق، امام اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق گفتگو کریں گے. لیکن جب دعائیں آئیں گی، اب یہاں پہ ظرفیت کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ خدا اور پروردگار کے درمیان معاملہ ہے. اب یہاں پہ ظرفیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جسے ظرفیت بھی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. اب جب امام خدا سے ہم کلام ہوگا، اب جب امام خدا سے مناجات کرے گا تو گویا ظرفیت کا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے ایک عجیب، اب جب امام کسی روایت کو بیان کریں گے مثلا تو کہیں گے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور ہے مسلم عقیدہ امام گناہ نہیں کر سکتا، امام ہر طرح کے عیب سے ماورا اور منزہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں، کسی دعا مناجات کو دیکھیں، دعائے کمیل کو دیکھیں، کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے کہ کیفا اصبرو انا فراق، کہا انا اصبرو علی عذاب. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، فکیفا اصبرو عن فراق، لیکن میں تیری جدائی پر کبھی صبر نہیں کر پاؤں گا. ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جب اہل بیت علیہ السلام خدا سے دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے بات کریں گے تو وہاں کی وادی اور فضا الگ ہے، وہاں پہ ظرفیت کا معاملہ نہیں ہے. وہ جب ہم زیادہ مطالب کہ جو اس ضمن میں ہم حاصل کر سکتے ہیں معارف کے، وہ ہے دعاؤں سے، چونکہ دعاؤں میں حقیقت توحید بھی بیان ہوگی، پروردگار کے کمالات بھی بیان ہوں گے. خوب، اگر ہم آگے بڑھیں اس معاملے سے، ایک سوال ہے محمد والے محمد. خوب، تین چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، روایات ہیں اور دعائیں ہیں. ان میں پروردگار کے اسماء ذکر ہیں. اب میں کچھ نمونے کے طور پر پہلے قرآن میں، پھر روایات میں اور پھر دعاؤں میں اسماء کا ذکر کروں گا. اگر ہم پروردگار کے قرآن کی بات کریں تو پہلا ایک اسم ہے پروردگار کا کہ اللہ خالق کل شیء، پروردگار ہر چیز کا کیا ہے؟ خالق. اب جب خلقت کی بات آئے گی تو اشارہ ہوگا پروردگار کی طرف، اس میں خالق کی طرف. خلقت کی بات ہے تو اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ پروردگار کے. گویا معلوم یہ ہوا کہ جب بھی خلقت کا معاملہ آئے گا تو جو چیز اسم قرار پائے گی وہ ہے اس میں خالق. گویا خلقت کے پیچھے پروردگار کا اسم خالق کار فرما ہے، پروردگار کا اسم خالق کار فرما ہے. گویا جب بھی پروردگار اپنی خلقت کو قرآن میں بیان کرے گا کہ میں خالق ہوں، میں خلق کرتا ہوں، میرے پاس یہ صفت ہے، صفت خلقت ہے، تو اپنے اسم خالق کو لا کر کے بیان کرے گا. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر خدا فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، تاکہ خدا ہر شے پر کیا ہے؟ وکیل ہے، پشت پناہ ہے ہر شے کا. جب بھی پروردگار اس انداز سے بیان کرتا ہے تو اس پروردگار کی پشت پناہی کے پیچھے جو اسم کار فرما ہے وہ ہے پروردگار کا اسم وکیل. یہ دو مثالیں آ گئی. اچھا، اب جب پروردگار قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اس کائنات عالم کے قائم ہے پروردگار کی ذات سے، پروردگار کے وجود سے یہ عالم کیا ہے؟ قائم ہے، یہ جڑا ہوا ہے، متصل ہے کس سے؟ خدا کے ذات سے، خدا کے وجود سے. اب پھر پروردگار اپنا ایک اسم لے کر کے آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. گویا کہ پروردگار جب کہتا ہے کہ یہ کائنات قائم ہے،
موجود ہے، کس سے؟ اس کی ذات سے. تو اب پروردگار اپنے اسم قیوم کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے. گویا کہ اس کائنات کی موجود ہونے میں، قائم ہونے میں جو اسم کار فرما ہے وہ ہے پروردگار کا اسم قیوم. تو معلوم ہوا خلقت کے پیچھے ایک اسم کار فرما ہے، پروردگار کے وکیل ہونے کے پیچھے ایک اسم کار فرما ہے، اس کائنات کے قائم ہونے کے پیچھے بھی اسم کار فرما ہے. یہ 3 مثالیں قرآن سے، اور پھر اب دعاؤں کی مثالیں. سید ابن طاؤس نے اس دعا کو اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، اب میں نے یہ ذہن میرا ہے کہ ان اسماء سے مراد لفظ نہیں ہے بلکہ کسی اور حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک بنورک القدیم، کہ پروردگارہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نور کے واسطے سے جو قدیم ہے، تیرے اس نور کے واسطے سے جو قدیم ہے. کیا؟ وَأَسْمَاؤُكَ الَّتِي كَوَّنْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، کہا جس کے ذریعے سے، اس اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تو نے ہر شے کو وجود دیا، جس کے ذریعے سے. اب معلوم یہ ہوا کہ جب پروردگار کا ایسا اسم ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار ہر شے کو وجود عطا کرے. صلوات بھیج محمد والے وہ یہ دعاؤں میں بھی پروردگار کی اسماء کا ذکر ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، دعاؤں میں بھی موجود ہے. پھر مثال سنیے، یہ ہے دعا عید غدیر کے دن کے، جو عید غدیر کے دن نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے جملے ہیں. پھر خدا کہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک باسمک، لفظ اسم پھر اس دعا میں موجود ہے کہ پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تیرے کس کے ذریعے؟ تیرے اسم کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، معصومین علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان کے اسم کے ذریعے سے تم سوال کرو. کیا؟ کہا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم کے ذریعے سے. کون سا؟ الذی تجلیت بہ للجبل، اس اسم کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے تو نے کوہ طور پر تجلی فرمائی. کہا کس اسم کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس اسم کے ذریعے تو نے کوہ طور پر، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، تجلی فرمائی. وہ معلوم یہ ہوا کہ جب خدا نے تجلی فرمائی کوہ طور پر، جو اس کے پیچھے شے کار فرما تھی وہ پروردگار کا اسم، پروردگار کا اسم تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں، کہ فجعلتہ دکا، تو وہ کوہ، وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا. پھر کہا وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. پھر آگے بڑا معاملہ، کہا فقلت بہ البحر لموسیٰ بن عمران فکان کل فرق کالدود العظیم. کہا کہ میں تیرے اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ اس اسم کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے پروردگار نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اس سمندر کو چیرا تھا. اب جب اس سمندر کو چیرنے کے پیچھے بھی جو اسم کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا ایک اسم ہے. گویا جب ہم اور چیزوں کو کھولتے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس تمام کائنات کا جو نظام ہے وہ پروردگار کے اسم چلا رہے ہیں. پھر آگے معاملہ آئے گا. ایک اور صلوات ہے محمد والے. گویا پروردگار کی تجلی کس کے ذریعے سے ہے؟ اسم کے ذریعے سے. پروردگار نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنایا کس کے ذریعے سے؟ اپنے اسم کے ذریعے سے. پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ کی دعا ہے کہ جو ہم زیارت کے بعد مستحب دعائیں جو پڑھتے ہیں. کہا اللہم انی اسألک باسمک العظیم، کہ پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم عظیم کے ذریعے سے. پھر لفظ اسم آ گیا. کیا سوال ہے؟ الذی، کہ الذی قلت للنار، کہ پروردگارہ جس کے ذریعے سے، جس اسم کے ذریعے سے، اس اسم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس اسم کے ذریعے سے تو نے آگ کو کہا کیا؟ الذی قلت للنار کونی بردا، کہ تو ٹھنڈی ہو جا. کہ جس اسم کے ذریعے سے تو نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا. وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا. علی ابراہیم فکانت بردا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو اس سے بچا. اب معلوم یہ ہوا کہ جس آگ سے حضرت ابراہیم کو جس اسم نے بچایا تھا وہ بھی پروردگار کا اسم ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی اس کائنات کے امور ہیں ان کے پیچھے ایک اسم کار فرما ہے، پروردگار کا ایک اسم موجود ہے. اب میں نے کچھ مثالیں دی. پھر آگے بڑھتے ہیں.
حدیث اس دعا کے بے شمار جملے میں فقط چند جملات کو آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں. پھر یہ دعا کہتی ہے وَبِإِسْمِكَ الَّذِي رَفَعْتَ بِهِ السَّمَاوَاتِ بِلَا أَمْرٍ. کہا پروردگارہ میں تیرے اس اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تو نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. گویا ان آسمانوں کے کھڑے ہونے کا جو وسیلہ اور سبب ہے اس کے پیچھے بھی پروردگار کا ایک اسم کار فرما ہے, اسم موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کائنات کے نظم کے پیچھے, ہر شے کے پیچھے پروردگار کا ایک اسم موجود ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسماء کی حقیقت یہ لفظ نہیں ہے. ایک لفظ میں طاقت ہے کہ وہ آسمان اس پر کھڑے ہو سکیں. تو معلوم یہ ہو کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اب دیکھیے میں نے اس موضوع کو کیوں چنا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ باتیں کہ جو عام طور پہ ممبر پہ سنی سنائی ہوتی ہیں, جن کو آپ پہلے سے ہی آپ کے مطالعے میں ہوتی ہیں, آبزرویشن میں ہوتی ہیں, جیسے خطیب بیان کرنا شروع کرتا ہے آپ فوراً سے آخری نقطے تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جو اس طرح سے ممبر سے بیان نہ ہوتی ہوں غیر روایتی طریقے سے, تو گویا ایک شروع میں مشکل آتی ہے, لیکن انشاءاللہ جب ایک نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا تو چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. اب دیکھیے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تمام کے تمام اسماء حسنہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اگر قرآن میں ان تراکیب کی بات کی جائے تو لفظ اسماء حسنہ 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ایک کسی سورہ حشر میں ہے اور 3 مرتبہ قرآن کی دیگر سوروں میں یہ ترکیب موجود ہے. اگر ہم اس کو کھولیں تو کیا ہوگا؟ ایک ہے اسماء اور ایک ہے حسنہ. اسماء ہے پلورل اسم کی, اسم کہتے ہیں ناؤن کو, نام کو. اور جب حسنہ کہیں گے یہ بہترین, گویا کہ اللہ کے بہترین نام, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کہا اللہ کے بہترین نام. اب جب ہم کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى, اب آپ کے ذوق کے متعلق آ رہے ہیں کہ جس کے آپ ذہن بنا کے آتے ہیں. کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ سب کے سب نام, تمام اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس آیت میں لفظ کل موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے معنی ہو کہ تمام کے تمام اسماء. پھر میں اور بات کو کھولتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. اچھا اللہ کے لیے, اس میں لفظ کل موجود ہے, تو پھر آپ نے معنی کیسے کر لیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام اسماء بھی اللہ کے لیے ہیں؟ گویا اس میں ایک الف لام جنس موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کل کا معنی دیتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ تمام کا معنی لیتے ہیں. اب دیکھیے میں پھر سوال کر رہا ہوں اور خود جواب دوں گا. ہم نے کہا سارے کے سارے اسماء کس کے ہیں؟ اللہ کے. ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں, میری اور آپ کی تعریف کا کیا مطلب ہے؟ آپ میری تعریف کریں, میں آپ کی تعریف کروں. اچھا اس سے بڑھ کے آگے میں کہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنا اور خود رسول اللہ کی امیر المومنین کی تعریف کرنا, حضرت زہرا کی مدح سرائی ہونا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ سورہ حمد کیا کہہ رہی ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اب میں یہاں پہ رک کے اسی 2 سوالوں کو روک کے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لفظ حمد, جب ہم لفظ حمد پہ بات کرتے ہیں تو علماء لسانیات یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اتنا جامع ہے, اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ عربی کے علاوہ جب بھی اس لفظ کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کریں گے تو بعین ہی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کسی اور زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کے معنی کو اپنے اندر سمیٹ سکے. اتنی جامعیت رکھتا ہے. اور یہ لفظ آیا کہاں سے؟ خاص طور پر آپ حضرات کی, یہ لفظ آیا کہاں سے؟ اب آپ دیکھیے نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کر کے دیکھیے, پہلا جو لفظ ملے گا وہ ہوگا الحمد. تمام اکثر خطبات کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ پروردگار کی حمد سے. اسی طرح دعائیں اٹھا کر کے دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو اٹھا کر کے دیکھیں, لفظ حمد آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا. گویا اہل بیت علیہ السلام کے امیر المومنین کی سنت یہ ہے. ہم بھی جو علماء, میں طالب علم علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء جب اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو لفظ الحمد شروع میں ہی موجود ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے سے کلام سے لیا گیا, ایک ان کے کلام سے لی گئی سنت ہے. معلوم یہ ہوا کہ کیوں الحمد پہلے ذکر ہوتا ہے اور یہ لفظ آیا کہاں سے, اور یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کبھی توجہ کیا؟ اور پوری سورہ حمد بھی موجود
इसी नाम से एक सूरह हमद भी मौजूद है। मालूम ये होगा जब भी ये लफ्ज इतनी जामियत रखता है, इतना वुसअत रखता है कि परवरदिगार की जब भी तौसीफ बयान की जाएगी तो इस लफ्ज से ज्यादा जामियत किसी भी लफ्ज में मौजूद नहीं है। अब ये सोचते हैं, दिक्कत करते हैं कि ये लफ्ज आया कहां से, कि किस हस्ती से ये पहले लफ्ज नकल हुआ। अब देखिए कि वो जमाना था कि जब रसूलुल्लाह दुल्हा थे और हजरत खदीजा दुल्हन थी। जिस हस्ती ने निकाह पढ़ाया था उस हस्ती ने खुतबा इरशाद फरमाया था। उसका पहला जुमला ये था, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी मिन ज़रए इब्राहीम, का परवरदिगारा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हम्द बजा लाते हैं कि तू लायके हम्द है कि जिसने हमें आले इब्राहीम से करार दिया। तो मालूम ये हुआ कि ये वो जुमला है परवरदिगार को इतना पसंद आया कि गोया इस नाम की सूरा भी मौजूद है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम में भी जुमला मौजूद है। एक सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखिए इस जुमले में इतनी एक इल्मी जुमला नहीं है, एक एहसासाती जुमला है। गोया हजरत अबू तालिब जानते थे इस जुमले को जब बयान किया, गोया जानते थे एक वक्त आएगा कि शायद तुम मेरे बेटे को इमाम ना मानो, मुझे मुसलमान ना मानो, लेकिन हाँ मैं ये तुम्हें एक लफ्ज दे के जा रहा हूँ, तुम हर नमाज में भी पढ़ोगे और हर दरूद में भी इस लफ्ज को पढ़ोगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सवाल वहीं पे है, सवाल ये है कि जब सारे अस्मा अच्छे किसके हैं, अल्लाह के, सवाल ज़हनों में है, और सारी तारीफें किसकी हैं, अल्लाह की, फिर हमारी और आपकी तारीफ करना क्या माना रखता है? फिर आपके और हमारे नाम के अच्छे नहीं हैं? क्या नाउज़ बिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम अच्छे नहीं हैं? फिर इसी सवालों को रोक कर फिर कुछ और इस्म के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। अब देखिए आमतौर पर ये होता है कि अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो तो क्या करते हैं, कहा माँ बाप की ये सोच बनती जा रही है कि हम कोई ऐसा यूनिक और मुनफरिद नाम रखें जो सोसाइटी में किसी का भी ना हो। आमतौर पे ये बात पाई जाती है, हालांकि ये सीरत आले मोहम्मद में ये चीज़ हमें हरगिज़ नहीं मिलती कि ऐसा नाम हो जो मुनफरिद हो, या किसी फिल्म से देख लिया या किसी ऐसे ड्रामे से कि जो आजकल पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, पहले देखे गए, कहा कि अर्तगल के नाम पे रख लिया, किसी मशहूर फिल्मी एक्टर के नाम पे, या इससे बढ़कर किसी क्रिकेटर या किसी फुटबॉलर के नाम पे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ये सीरत नहीं मिलती, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है। और एक और नुक्ता मैं अर्ज कर दूं, आमतौर पे ये होता है कि जब किसी बच्चे की विलादत हुई तो कहा जी जाएं किसी नजूमी के पास, उस नाम के आदाद निकाले जाएं, जो अदद आ जाएगा फिर उसी अदद के हिसाब से नाम रखा जाएगा। मैं अपने नाकिस मुताले के मुताबिक ये बात कह सकता हूँ कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत में ये बात भी नहीं मिलती कि कोई बच्चे की विलादत हो, अदद निकाला जाए और उन आदाद के तहत ही उस बच्चे का नाम रखा जाए। बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, कहा अगर बेटी हो तो नाम फातिमा रखो, अगर बेटा हो तो हम अहले बैत के नाम से नाम रखो। कहा जब भी तुम अहले बैत के नाम से नाम रखोगे, हजरत ज़हरा का या नाम फातिमा रखोगे, तो उस घर में खैर और बरकत भी आएगी। और कोई एक वाक़या है कि एक शख्स आया छठे इमाम के पास, आकर के कहता है कि मेरे यहाँ एक बेटी की विलादत हुई है। ये उस जमाने की बात है कि जब बेटी का पैदा होना नंगो आर समझा जाता था, तौहीन समझी जाती थी। ये शख्स आया आकर के कहता है कि मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई है। तो आपने कहा और कहा आकर के मैंने उस बेटी का नाम फातिमा रखा। इमाम ने उसे दुआ दी और एक नसीहत की, कहा कि हाँ तुमने इस बेटी का नाम फातिमा रखा है, लेकिन हाँ कभी इस नाम को गाली ना देना। और खुद इस नाम की बरकत इतनी है, इस नाम का असर इतना है कि इंसान वाक़तन हर इंसान की अपनी एक लगाव अहले बैत के साथ, एक अपना इत्तिसाल कनेक्शन होता है। इस नाम की एक खास बरकत है। और फिर खुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि हर बच्चे पर उसके वालिद के 3 हक हैं। क्या हक हैं? वालिदैन पे बच्चे के 3 हक है। पहला हक ये है कि हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, पहला ये हक है कि युहस्सिनु इस्मा, कि उसका बेहतरीन नाम रखे, उसके लिए बेहतरीन नाम को करार दे। दूसरा हक क्या है? वतुअल्लिमुहुल्लाहु अल किताबा,
کہ اسے کیا سکھائے؟ اسے کتابت سکھائے، اسے لکھنا پڑھنا سکھائے۔ تیسرا حق کیا ہے بچے کا اپنے والد پر؟ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اس کی شادی کا انتظام کرے جب وہ بالغ ہو جائے۔ گویا پہلا حق جو بچے کا والد پر ہے، باپ پر ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے، اور خود اگر نام اچھا رکھا جائے تو انسان اس بچے کی زندگی پر اس کا ایک پازیٹیو اثر بھی رہتا ہے۔ اب دیکھیے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اب آپ اشارہ سمجھ جائیں گے کہ ایک شخص کہ جس کا نام زمانہ جاہلیت میں رکھا گیا، اگر اس کا آج کے زمانے میں اردو ترجمہ کرے تو بنتا ہے ایک ایسا جانور جو رات کے وقت کیا کرتا ہو، بہت زیادہ بولتا ہو۔ اب یہ بولتا لفظ میں نے ایک ممبر کے تقدس کی وجہ سے کہا ہے، آپ حضرات پہنچے یا نہیں پہنچے، میں نہیں چاہتا ہوں کسی کا نام لو، کہ وہ جانور کہ جو رات کے وقت بہت زیادہ چلاتا ہو، بہت زیادہ بولتا ہو۔ میں نے لفظ بولنا اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے لفظ سنا ہوگا کہ ہمارے برادران جو ہیں وہ ہر شے کی تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ معنی تبدیل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت چھپ جائے گی۔ کہیں لفظ مولا کا معنی دوست کرتے ہیں اور بھاگنے اور فرار کرنے کے معنی کو کہتے ہیں وہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ جتنا مرضی بھی اب معنی کو بدل لیں، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ بس پہلا حق یہ ہے کہ ایک بچے کا اس کے والد پر کیا کہ اس کا بہترین نام کا انتخاب کیا جائے۔ اب پلٹتے ہیں پھر اسی سوال کی طرف۔ آپ کے ذہنوں میں ہے سوال کہ جب ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سارے اچھے نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پھر ہمارے اور آپ کے نام کیا ہوئے؟ آپ میری تعریف کریں یا آپ اپنے والدین کی تعریف کریں، والدین اولاد کی تعریف کریں، زوجہ شوہر کی تعریف کرے، شوہر زوجہ کی تعریف کرے، تو پھر اس تعریف کا کیا معنی ہے؟ یا ہم اہل بیت کی تعریف کریں، اب اس کا کیا معنی ہے؟ میں مثال دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو ابھی تک کی گفتگو ہے وہ کافی حد تک آپ حضرات کے ذہنوں میں اتر جائے گی۔ بس ہمارا اور آپ کے تعریف کرنے کے کیا معنی ہے، ہمارا اور آپ کے اسماء اچھے ہونے کا یا خدا کے سارے نام اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گئے بازار میں، آپ جا کر کے ایک پینٹنگ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک پینٹنگ دیکھی، بڑی خوبصورت پینٹنگ تھی کہ جس میں کلر کنٹراسٹ بہت اچھا تھا۔ جیسے ہی آپ نے پینٹنگ دیکھی، آپ کی آنکھوں کو اچھی لگی، فوراً سے آپ بے ساختہ بول اٹھے سبحان اللہ، کیا ہی بہترین پینٹنگ ہے، کیا ہی بہترین اس میں اس کا خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے۔ بلا فاصلہ آپ اس کی خوبصورتی سے کیا ہو گئے؟ متاثر ہو گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس پینٹنگ کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو گئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے، آیا اس پینٹنگ کی خوبصورتی، اس کا حسن خود سے ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اس پینٹنگ کی خوبصورتی، اس کا حسن خود سے ہے یا اس پینٹر نے اسے دیا؟ پینٹر نے اسے دیا۔ گویا پینٹر کے ہاتھ میں حسن تھا کہ جس نے اس حسن کو اس پینٹنگ میں منتقل کیا۔ در حقیقت آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پینٹنگ سے ہٹ کے اس پینٹر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ اب جب ہم اس پینٹنگ کی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ پلٹے گی کس کی طرف؟ پینٹر کی طرف۔ اب ہم اس کائنات میں جس شے کی بھی تعریف کریں گے، اللہ اکبر، اگر ہم اس کائنات میں کسی چیز کو بھی لائق تعریف سمجھیں گے، کوئی بھی چیز ہمیں اچھی دکھائی دے گی، وہ پلٹے گی کس کی طرف؟ خدا کی طرف، کیونکہ اس کا حسن اپنا نہیں ہے، وہ کمال اس کا اپنا نہیں ہے۔ اگر ہم علی کی تعریف کریں گے، اگر ہم حسین ابن علی کی مدح سرائی کریں گے، کیونکہ حسین ابن علی کا کمال اپنا نہیں ہے، وہ یہ سارے کمالات پلٹیں گے اس خدا کی طرف۔ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، جو شے بھی اس کائنات میں قابل تعریف ہے وہ پلٹے گی اس خدا کی طرف، کیونکہ ہر شے کو کمال، ہر شے کو قابل تعریف بنایا ہے اس ذات نے۔ جس طرح سے اس پینٹر نے اس پینٹنگ کو حسن دیا، اس کائنات کو بھی حسن دیا خدا نے۔ وہ جس شے کی بھی تعریف کریں گے وہ پلٹے گا خدا کی طرف۔ اب یہ آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہر شے کو حسن قرار دیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ
मोहम्मद वाले मोहम्मद वो कायनात में किस शय की भी तारीफ करेंगे क्योंकि उसका हुस्न अपना, उसका कमाल अपना नहीं, बल्कि किसकी तरफ पलटेगा? खुदा। अब जब हम अहले बैत के कसीदे पढ़ेंगे, हम अली के फजाइल को बयान करेंगे, पंजतन के कसीदा गोई करेंगे, उनकी अजमतों को बयान करेंगे, दर हकीकत ये उनकी अजमत नहीं है बल्कि परवरदिगार के कमालात को बयान करते हैं। अब देखिए, आपको कायनात में किसी जगह भी हुस्न दिखाई देगा। जहां हुस्न होगा इसका मतलब है वो कमाल है, जहां कमाल होगा इसका मतलब है किसी कमाल से हासिल किया गया, वो कमाल मुतलक से हासिल। अब यहाँ पे रुके एक और आपके लोग का जुमला कहूंगा। अब आपके जहनों में ये हदीस आती होगी, क्योंकि इस मरहले पर आ गया हूं कि हर वो जगह जहां पे हुस्न मौजूद होगा, अगर हुस्न है तो इसका मतलब है कमाल है, अगर कमाल है तो गोया किसी कमाल मुतलक से लिया गया है। जब कमाल मुतलक का जिक्र होगा तो गोया जिसने भी माँ से वल्ला, जिसके पास भी कोई कमाल मौजूद है उसका अपना नहीं है बल्कि अल्लाह का है। अब जब हम उसके उस कमाल का जिक्र करेंगे तो जिक्र किसका होगा? खुदा का। और जहां खुदा का जिक्र होगा तो इबादत भी उसी की कहलाएगी। अब आइए रसूलुल्लाह की हदीस का जिक्र अलीयन इबादत, अली का जिक्र इबादत क्या है? अली का जिक्र इबादत इस अंदाज से है कि जब हम अली का जिक्र करते हैं कि वो परवरदिगार की सबसे बड़ी नेमत है, वो परवरदिगार का सबसे बड़ा कमाल है, चूंकि खुदा का कमाल है। गोया जब हम अली का जिक्र करते हैं तो गोया खुदा की अताओं का जिक्र है, और जहां खुदा आ जाए वहां इबादत है। जब भी खुदा की अताओं का जिक्र होगा किसकी तरफ पलटेगी बात? अल्लाह की तरफ पलटेगी। और फिर एक मशहूर वाक़या और हदीस आप हज़रात ने सुन रखी होगी कि जब अबू ज़र मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, एक अहमक इंसान आया, एक जाहिल इंसान आया, और अमीरुल मोमिनीन भी उस मस्जिद में मौजूद थे। तमाम अफराद, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, तमाम अफराद, कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, कोई मशगूल तस्बीह था, कोई इबादत में था, लेकिन अबू ज़र की निगाहें अली के चेहरे पर थी। एक शख्स आया, आकर के अबू ज़र को पढ़ाना चाहता था, अबू ज़र को कुछ सिखाना चाहता था। आकर के कहता है, हर इंसान मशगूल नमाज है, कोई मशगूल तस्बीह है, आप क्यों बेकार बैठे हैं, आप क्यों फारिग बैठे हैं? वो भी अबू ज़र हमारे जैसा होता तो शायद जवाब ही ना देता, लेकिन अबू ज़र ने बेजवाब नहीं छोड़ा और उसने कहा, आकर के कहा, इस मस्जिद नबवी में 2 रकत का सवाब 500 रकत के बराबर है, आप भी कुछ नमाज पढ़ लीजिए। अब अबू ज़र ने एक हदीस को बयान किया। अब वो कहने वाले की निगाह इबादत में और थी, लेकिन अबू ज़र इबादत के लिए एक और निगाह रखता था। अबू ज़र का नुक्ता निगाह कुछ और था। कहा, आप भी नमाज पढ़ लीजिए, 2 रकत का सवाब मस्जिद नबवी में 500 रकत का सवाब है। और अबू ज़र ने जवाब दिया, कहा, काल कि मैंने खुद अपने कानों से रसूलुल्लाह से सुना है। क्या? नज़रो इलल काबते इबादतुन, काबे को देखना इबादत है। व नज़रो इलल मुसहफ़े इबादतुन, कुरान को देखना भी इबादत है। व नज़रो इलल वलदे इबादतुन, के अपने बाप के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। और फिर कहा, व नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। गोया वो 2 रकत को उस वक्त इबादत समझ रहा था। कहा, ये अगर कोई 2 रकत पढ़ेगा तो उसकी एक इबादत है। अबू ज़र ने 4 चीजों को बयान करके गोया इस तरह से कहना चाहिए, अगर आप मुतवज्जे नहीं, मैं दोबारा से अर्ज करता हूँ। कहा, काबा को देखना इबादत, अपने बाप को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। गोया अबू ज़र ये कहना चाहते हैं कि काबा ही मेरा अली है, अली ही मेरा काबा है, अली ही मेरा बाप है, अली ही मेरा कुरान है, और उसी अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। वह उसी अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत। सवाब भेजे मोहम्मद वाले। तो हमारी गुफ्तगू
اسماء حسنہ پر جاری ہے، پلٹ آئی اسی موضوع کی طرف. کہا تمام کے تمام اسماء. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ تھوڑا بول کے بتائیے گا تاکہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہیں. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسماء کی تعداد کتنی ہے. میں نے بھی جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو یہی تھا. کتنی تعداد ہے جی؟ 99. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے نقل کی ہے. اس میں حدیث یہ ہے اور خود اہل سنت میں بھی ہے کہ اہل سنت منابع میں بھی ہے اور خود شیعہ منابع میں بھی ہے کہ رسول اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہم شب قدر میں ایک دعا کی تلاوت کرتے ہیں. وہ دعا کون سی دعا ہے؟ دعا جوشن ہے. کتنے نام ہے اس میں پروردگار کے؟ 1000 نام ہے. کتنے ہو گئے؟ 99 اور 1000. 1099. اب آگے بڑھتے ہیں. اور خود یہ جو 99 ہیں اہل سنت میں کے بقول اور شیعوں کے بقول ان میں بھی سب سیم نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے. وہ اگر آپ اس پہ مکس کرنا شروع کریں گے، ملانا شروع کریں گے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. خود علامہ باقر مجلسی کی روایت اس کے بقول کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 4000. اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 99 1000 اور پھر 4000 5099. اچھا ابھی میں نے تعداد کا ذکر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کی اسماء 5099 ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہو سکتے ہیں؟ خوب واقعا ہو سکتے ہیں. کس طرح سے؟ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ پروردگار کے ہیں. گویا خدا نے عدد کا ذکر نہیں کیا. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے پھر رسول اللہ نے کیوں کہا 99 ہیں، کیوں رسول اللہ نے کہا 4000 ہے؟ تو اب ایک عقلی قاعدہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک چیز کا اثبات دوسرے کی نفی نہیں کرتا. اب میں سوال کرتا ہوں وہ قاعدہ کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں نے پانی پیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے چائے نہیں پی. ایک چیز کا اثبات دوسرے کی نفی نہیں کرتا. جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ 4000 ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ملتا کہ اور موجود نہیں ہے. قرآن نے عدد سے بحث ہی نہیں کی. اب آئیے پھر پروردگار کے اسماء کتنے ہیں؟ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى پروردگار کے سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. اب میں آپ کے ذوق کا جملہ اور واقعی ایک دقیق جملہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. گویا ہر وہ نام کہ جو خوبی رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے اس انداز کے ساتھ کہ اس میں نہ نقص پایا جائے اور اس میں کمال ہی کمال ہو، اس اسم کو پروردگار کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں اس اسم کو اگر دوسرے اینگل سے بیان کریں کہ آیا خدا کے وجود پہ یہ چیزیں دلائل رکھتی ہیں؟ کہا ہاں. ہر ریت کا ذرہ بھی خدا کے وجود پر ایک اسم ہے، ایک دلیل ہے. خود انسان کا جسم بھی خدا کے وجود پر ایک مستقل دلیل ہے، کوئی اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. ایک ریت کا ذرہ بھی انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور ایک ظریف سا نقطہ یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ کسی مبغض اہل بیت سے، دشمن اہل بیت سے پوچھیں کہ تمہارا وجود جو اتنی پیچیدگیوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب خلقت ہو تم پروردگار کی، تمہارا وجود خدا کے وجود پر ایک دلیل ہے. تمہارا ہونا، تم خود اسم اللہ ہو. میں اور انداز سے تمہارا وجود خود اسم اللہ ہے، اللہ کا اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم متوجہ کر یہ وجود متوجہ کرتا ہے خدا کے اسم کی طرف. جب اس کی اپنی تعریف ہوگی، بات اپنی طرف پلٹے گی. جب چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو بالآخر خوش ہو جاتا ہے. اگر شرح صدر نہ ہو، وسعت قلبی نہ ہو، جیسے کسی انسان کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا. جب یہ تعریف پلٹے گی اس کی طرف تو وہ خوش ہو جائے گا. لیکن جب ہم کہیں گے کہ علی و حسین بھی پروردگار کے اس اسماء کے مظہر ہیں تو یہاں پہ انہیں بیماری آ جائے گی. کہا تم وجود ہو سکتے ہو پروردگار کے، تمہارا وجود خدا کے وجود پر دلیل ہو سکتا ہے، تو کیا اہل بیت علیہ السلام کے وجود دلیل نہیں ہو سکتے؟ تو جو ہمارے یہاں گویا اگر یہ ریت کا ذرہ خدا کا اسم کہلا سکتا ہے تو ایک انسان بدرج اولا اسم اللہ کہلا سکتا ہے. اگر ایک عام انسان اسم اللہ کہلوا سکتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام سب سے بڑھ کے اس قابل ہیں کہ پروردگار کے اسم کہلوائیں. پروردگار کے کیا کہلوائیں؟ ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد والا.
اب ایک اور سوال اور آج کی گفتگو تمام. پروردگار کے اسما دو طرح کے ہیں, ایک ہے اس میں توقیفی اور ایک ہے اس میں غیر توقیفی. میں واضح کرتا ہوں کہ ان کے معنی کیا ہیں. آیا وہ اسما کہ جو قرآن میں آئے, روایات میں آئے, دعاؤں میں آئے, ان کے علاوہ کسی اور اسم کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے؟ وہ اسما جو قرآن میں آئے, روایات میں آئے, آیات میں آئے, دعاؤں میں آئے, ان کو اسماء توقیفی کہتے ہیں. یعنی وہ نام کے جو وقف شدہ ہیں, جو خدا کے اہل بیت علیہ السلام سے یا آیات میں نقل ہوئے. لیکن وہ اسماء کہ جو غیر توقیفی ہیں, تو وہ دو شرائط کے ساتھ آپ ہر اسم کو پروردگار کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. کیا شرط ہے؟ ایک یہ کہ اس میں کوئی بھی حد و حدود نہ پائی جائے, اور دوسرا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہ پایا جائے. اب میں مثال سے کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کسی عالم کے لیے کہ وہ شخص کیفیت صفت علم رکھتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم. خدا بھی علیم ہے, اس کی بھی صفت کیا ہے؟ علیم. جب ہم کسی کو عالم کہیں گے تو گویا جب میں اپنے آپ کو عالم ایک طالب علم کہوں گا تو میرے لیے ہزار طرح کی لیمیٹیشنز ہیں. جب میں اس دنیا میں آیا میں جانتا نہیں تھا, میں جاہل تھا. آہستہ آہستہ میں نے سیکھنا شروع کیا. اور عجیب ایک بچپن میں ہم ایک واقعہ سنتے تھے کہ جب ہم 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھے تو کہتے تھے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو در حقیقت گائے کے اوپر جو دو سینگ ہیں وہ ہلتے ہیں, جب وہ تھک جاتی ہے سینگوں کو ہلاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. اور جب بڑے ہوئے جیسے جیسے میچورٹی آتی گئی, علم آتا گیا, تو کہا کہ بھائی یہ کوئی سینگوں والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں ہیں جن کے ہلنے کے سبب زمین ہلتی ہے اور یہ زلزلہ آتا ہے. معلوم یہ ہمارا علم ایک جیسا نہیں رہتا. بچپنے میں کچھ اور تھا, جوانی میں کچھ اور, بڑھاپے میں کچھ اور. ہمارے علم میں تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن خدا کا علم ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا علم ہے جب سے ہے وہ تبھی سے علم رکھتا ہے. یہ لفظ جب بھی میں نے اردو زبان کی وجہ سے استعمال کیا, خدا کے لیے لفظ جب بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. خدا ہمیشہ سے عالم ہے, خدا ہمیشہ سے, اور وہ واحد ذات ہے جس کا علم اپنا ہے. ما سوا اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا علم خدا سے لیا گیا ہے, ان کا علم خدا سے. اب جب خدا کو عالم کہیں گے یا علیم کہیں گے, اور جب ایک عام انسان کو علیم کہیں گے, تو دو چیزیں آئیں گی. ایسا علم کہ جس میں کمال ہی کمال ہو اور اس میں کوئی بھی نقص نہ ہو. لیکن جب ما سوا اللہ کسی کا بھی عام انسانوں کو عالم کہیں گے تو گویا اس میں نقص بھی ہے اور اس میں لیمیٹیشنز بھی ہیں. اب آئیے آخری جملہ اور آج کی مجلس تمام. اگر کوئی ہستی اس دنیا میں اس کے اسم علیم کی مظہر بن جائے, جو فرما رہے اب اسے اس دنیا میں آ کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو فرما رہے اگر کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو اس کے اسم علیم میں, اور جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں, اگر خدا کا اسم علیم کسی انسان کے وجود سے ظاہر ہو, جو فرما رہے ہیں آپ جو ہے آپ کی, کہ گویا پروردگار کا علم کسی ہستی سے ظاہر ہو تو وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب اسے یہ جب اس سے سوال ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. کہا جیسے ہی سوال ہوگا اس کے پاس ہر شے کا جواب ہوگا. کس انداز سے ہوگا کہ گویا اس کائنات پر غلبہ ہے علی ابن ابی طالب کا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ کس منزل یقین پر ہیں, کس منزل علم پر ہیں. اب دیکھیے کہ اگر باہر آگ لگی ہو, آپ سن کے اس پہ یقین کریں تو یہ ہے علم الیقین. اگر آپ کو سن کے کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ علم الیقین. اگر آپ باہر جائیں اور اپنی آنکھ سے دیکھیں تو جو یقین پیدا ہوگا, جو علم پیدا ہوگا, اسے کہیں گے عین الیقین. جملات آپ کے سنے میں ہیں. لیکن اگر آپ جائیں اس ہاتھ کو, اس آگ کو مس کریں اور پھر کس منزل پر آئیں گے؟ یہ ہوگا حق الیقین. گویا کہ علم الیقین کے بعد بھی یقین کی گنجائش ہے, عین الیقین کے بعد بھی یقین کی گنجائش ہے, لیکن حق الیقین کے بعد یقین کی گنجائش نہیں ہے. گویا علی نے اس کائنات کو سن کے نہیں جانا, علی نے اس کائنات کو دیکھ کر نہیں جانا, بلکہ علی اس کائنات پر اس طرح غلبہ رکھتے ہیں کہ گویا کائنات علی کے ہاتھ میں ہے. گویا کائنات
علی کے ہاتھ میں۔ بھائی گرامی، یہ وہی ہستیاں تھیں کہ جن کے وجود سے خدا کی صفات ظاہر ہوتی تھیں، لیکن وہ مجبور ہوئیں کہ 27 رجب کو مدینہ چھوڑیں۔ 27 رجب کی شب تھی کہ ولید کا قاصد آیا، آ کر کے حسین ابن علی سے کہا کہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا جاؤ ہم آتے ہیں۔ حسین اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں۔ کسی نے سوال کیا آقا رات کے اس پہر آپ کو ولید نے کیوں بلایا؟ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ گویا حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا اور ولید نے اس کے بیٹے کی بیعت کے لیے بلایا۔ کچھ دیر گزری، حسین ابن علی اپنے اصحاب کے ساتھ مشغول تھے کہ ولید کا قاصد پھر آیا، آ کر کے کہا آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ حسین ابن علی نے وہی جملہ دہرایا، کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ حسین ابن علی گھر آئے اور کہا کہ ہمیں ولید نے دربار میں بلایا ہے، ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے یہ لفظ کہا تو گویا عباس آگے بڑھے، کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین، کہ جب حسن مجتبیٰ پہ حملے ہوتے تھے ان کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد سے حسین ابن علی پر پہرا اتنا سخت ہوتا تھا، اگر کوئی بھی حسین کے پاس آنا چاہتا تھا تو اسے عباس کے پاس ہو کر آنا پڑتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عباس کو باب الحسین لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ عباس ہمیں ولید نے دربار میں اکیلے بلایا ہے، ہاں اگر آپ آنا چاہیں تو آپ دربار کے باہر کھڑے ہو جائیے گا، اگر دربار کے اندر سے میری آواز یا ہماری آوازیں بلند ہوں تو آپ آ جائیے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم، مقتل نے نہیں لکھا کہ کون سے افراد حسین ابن علی کے ساتھ تھے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہتا ہے، کوئی ہو نہ ہو حسین کی حفاظت کے لیے عباس سب سے آگے ہوں گے۔ حسین ابن علی ولید کے دربار میں پہنچے، کھڑے ہو کر اس نے استقبال کیا، اپنے برابر میں جگہ دی اور ساتھ میں حاکم شام کی موت کی خبر دی اور ساتھ میں بیعت نامہ رکھا، کہا کہ میں آپ سے اس شخص کی بیعت کو طلب کرتا ہوں۔ جیسے حسین ابن علی نے جملہ سنا، کہا اے ولید دیکھو یہ خلافت رات کی تاریکی کا مسئلہ نہیں ہے، تم آؤ دن میں آؤ، دن کی روشنی میں آؤ، ہمیں بھی بلاؤ، ہم بتاتے ہیں کہ خلافت کس کا حق ہے۔ حسین ابن علی یہ کہہ کر ابھی دربار سے نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا ولید سے کہ اے ولید آج حسین سے بیعت لے لے، اگر آج حسین چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہ آئیں گے۔ جیسے حسین ابن علی نے یہ جملہ سنا، پلٹے اور کہا اے مروان یبن زرقہ، اے نیلی چشم والی آنکھ کے بیٹے، تم مجھے موت کی دھمکی دیتے ہو۔ جیسے ہی دربار میں یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ گویا اس کی منظر کشی کرنا مشکل ہے، تاریخ نے لکھا کہ عباس دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اس عالم میں داخل ہوئے کہ عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پر ہے لیکن نگاہیں حسین ابن علی پہ ہیں۔ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے عباس کو روکا۔ بنو ہاشم کے جوان حسین ابن علی کو حصار میں لے کر کے گھر پہنچے۔ جیسے گھر آئے اہل حرم سے کہا کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم مدینہ سے حرکت کریں گے۔ سامان سفر باندھنا شروع ہوا۔ جب زینب تک یہ خبر پہنچی تو شہزادی آئی، کہا بھیا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب جملہ کہا بھیا آپ جانتے ہیں کہ زینب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی۔ کہا زینب آپ کے شوہر عبداللہ ہیں۔ جیسے ہی یہ لفظ سنا شہزادی زینب اپنے گھر آئی، آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضرت عبداللہ بستر بیماری پر ہیں، قطرات اشک حضرت عبداللہ کا چہرے پر پڑے۔ حضرت عبداللہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا زینب آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بھیا حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بھیا حسین مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں اس سفر میں اپنے بھائی کی شریک بنوں۔ کہا اجازت ہے؟ کہا ہاں آپ اپنے بھیا کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور کہا
کہ ان دو بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے، اگر راستے میں کسی جگہ مصیبت آن پڑے تو حسین کے بچوں سے پہلے ان کو قربان کر دیں، ان کو قربان کر دینا۔ اور ایک عجیب جملہ کہا حضرت زینب نے، کہا اے عبداللہ اگر آج آپ مجھے روک لیتے اس سے پہلے کہ حسین مدینے کو چھوڑتے، زینب کی روح پرواز کر جاتی۔ ادھر حسین ابن علی آخری وداع کے لیے پہلے اپنے نانا کے مزار پر جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی گویا اس طرح سے تعویذ قبر کے ساتھ لپٹ گئے، اور عجب نہیں یہ جملہ کہا ہو کہ اے نانا یہ دنیا مجھے آپ کی قبر کے قریب رہنے نہیں دیتی، اے نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ گویا حسین نے مجھے نہیں معلوم کس طرح سے وداع کیا ہوگا، کس طرح سے خدا حافظی کی ہوگی۔ جب نانا سے وداع کیا اب اپنے بھیا حسن کی قبر پہ آئے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ گویا حسین اس طرح سے اپنے بھیا حسن کی قبر سے لپٹ گئے کہ جیسے ایک جوان بھائی اپنے جوان بھائی کے لاشے سے لپٹ جاتا۔ اجرکم من اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، محرم کا مہینہ ہے۔ گویا حسین ابن علی اس انداز سے قبر کے ساتھ لپٹ گئے کہ جیسے ایک جوان اپنے جوان بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ مشکل سے وداع کیا ہوگا، مشکل سے خدا حافظی کی ہوگی، اور جب رات کا وقت آیا اب حسین ابن علی اپنی ماں فاطمہ سے وداع کرنے کے لیے آئے، اور وہ ذہن میں سوچتے تو ہوں گے، وہ داستان تو ذہن میں ہوگی کہ میں اپنی اس ماں کو وداع کرنے آیا ہوں کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کہ گویا حسین ابن علی اس انداز سے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے کہ جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور عجب نہیں حسین نے یہ کہا ہو اے ماں فاطمہ اپنی باہوں کو کھولیے، حسین آغوش میں آنا چاہتا ہے۔ اجرکم من اللہ، جب بھی حسین خدا حافظی کے لیے گئے ہوں گے ساری داستان حسین کی آنکھوں کے سامنے ہوگی کہ میں اسی ماں سے خدا حافظی کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے در و دیوار کے من اللہ، یہ میری وہی ماں ہے کہ جس کے بازو پر نیل ہے، جس کے چہرے پر نیل کا نشان۔ عجب نہیں قبر سے یہ آواز آئی ہو اے حسین تو آگے آگے چل، تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے آئے۔ جب یہ وداع کیا حسین گھر آئے، یہ قافلہ تیار ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ جس دن حسین مدینہ چھوڑنا چاہ رہے تھے میں مدینہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ حسین کس انداز، میں نے چاہا میں دیکھوں کہ حسین کس انداز سے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ کہا پردے کا سخت انتظام تھا، محمل تیار تھے، ایک ایک بی بی آتی تھی اور محمل پر سوار ہو جاتی تھی۔ کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، اپنا گھٹنا زمین پر لگاتے تھی، بی بی سوار ہو جاتی تھی، کبھی عباس آگے بڑھتے تھے، ایک بی بی باہر آتی تھی، بی بی سوار ہو جاتی تھی۔ کہا ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اب کون سوار ہونا چاہتا ہے؟ کہا کہ بی بی باہر آئی، حسین نے اپنا گھٹنا زمین پر لگایا اور بی بی محمل میں سوار ہو گئی۔ کہا میں نے سوال کیا کہ یہ کون بی بی ہے؟ کہا ہو نہ ہو یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا ہو نہ ہو یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس عزادارو یہ اس اہتمام کے ساتھ بی بی کو سوار کرایا۔ اب ایک روایت سنیں گے، علی کا ایک پڑوسی تھا کہ جو جب بھی علی بن ابی طالب یا حضرت زینب اپنے نانا کے مزار پر جانا چاہتی تھی تو آگے علی ہوتے تھے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین اور درمیان میں زینب۔ راوی کہتا ہے کہ جب زینب اپنے نانا کے مزار پر جاتی تھی اور جب مزار پر پہنچتی تھی تو علی حسن مجتبیٰ سے کہتے تھے اس چراغ کو دور لے جاؤ۔ یہ پڑوسی کہتے ہیں میں نے حسن مجتبیٰ سے سوال کیا کہ جب آپ نانا کے مزار پر جاتے ہیں تو علی چراغ کو دور لے جانے کو کیوں کہتے ہیں؟ کہا علی کا جواب یہ تھا کہ علی کو یہ گوارا نہیں ہے، علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی زینب کے قد و قامت سے بھی آشنا ہو۔ میں کہوں گا آقا جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تب بھی اتنا اہتمام تھا، جب نانا کی قبر پہ جا رہے
کو میدان کربلا میں کہ جب بیویاں سوار ہونا چاہتی ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے میں آپ کو سوار کراتا ہوں، کہا خبردار ہم اہل بیت کی بیویاں ہیں، ہمیں کوئی نامحرم سوار نہیں کرا سکتا۔ کہا بھابی ام فروا آئیے آپ کو میں سوار کراتی ہوں۔ زینب نے اپنے زانوں کو زمین پر لگایا، کہا بھابی ام فروا آئیے آپ بھی سوار ہو جائیے، کہا بھابی ام فروا آئیے آپ بھی سوار ہو جائیے، بھابی رباب آئیے آپ بھی سوار ہو جائیے۔ پاس کھڑی ایک بی بی تھی، کہا فضا پریشان نہ ہو، آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ فضا کو سوار کرایا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بھیا حسین آج زینب نے سب کو سوار کرایا، اے عباس آج زینب نے سب کو سوار کرایا، لیکن زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ حسین یا 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 کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، صدائے فاطمہ زہرا مہد سے آتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، سمجھ کے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، صدائے فاطمہ زہرا مہد سے آتی ہے، تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، طواف کرتا تھا جس گھر کا خانہ حاجیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی
حسین تمہیں صدائے فاطمہ زہرا شہد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے طواف کرتا تھا جس گھر کا خانہ کعبہ طواف کرتا تھا جس گھر کا خانہ کعبہ کہ حاجیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا شہر سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا شہر سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے خبر ہے شام غریباں تیرے اندھیرے کو خبر ہے شام غریباں تیرے اندھیرے کو نبی کے روزے پسولا دیے جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا شہد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے خبر ہے شام غریباں تیرے اندھیرے کو خبر ہے شام غریباں تیرے
शहजादी उमर बनीन की है मासूम नवासिया रोती है शहजादी उमर बनीन की है मासूम नवासिया रोती है सुनती है रुपैया ये नोहा सुनती है रुपैया ये नोहा सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले ओ तेकुवास डाक बरस वरदा तेकुवास डाक बरस वरदा सगवीर मिला जी दे मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले शहजादी उमर बनीन की है मासूम नवासिया रोती है शहजादी उमर बनीन की है मासूम नवासिया रोती है ओ सुनती है रुपैया ये नोहा सुनती है रुपैया ये नोहा सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले ओ तेकुवास डाक बरस वरदा तेकुवास डाक बरस वरदा सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मिलके मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले रब खैर करे तेरे अकबर दी होवे उमर दराज अली असगर दी रब खैर करे तेरे अकबर दी होवे उमर दराज अली असगर दी ओ सुबहान वीरा दा सदका सुबहान वीरा दा सदका सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले जदू ईद दा वेला आए कुल मावा पुत्र सजा दिया ने जदू ईद दा वेला आए कुल मावा पुत्र सजा दिया ने ओ भाई देख दिए ना साडी मां देख दिए ना साडी मां सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले ओ तेकुवास डाक बरस वरदा तेकुवास डाक बरस वरदा सगवीर मिला जी ने मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले मुस्लिम मदीना फजर मेरे आया कोल हुसैन सफीले ओ जदू ईद दा वेला आंदा है कुल मावा पुत्र सजा दिया ने जदू ईद दा वेला आंदा है कुल मावा पुत्र सजा दिया ने भाई देख दिए ना साडी मां देख दिए ना साडी मां सगवीर
حسین سفید مسلم دیابی یا فجر بلے آیا کول حسین سفید دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا سکمیر مراج کیے مسلم دیابی یا فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی یا فجر بلے آیا کول حسین سفید خالق نے بین بلاوا دے بہو اکھڑے جوڑ بنائے گے خالق نے بین بلاوا دے بہو اکھڑے جوڑ بنائے گے بین ہونے مار ملا بین ہونے مار ملا سکویر ملا جوئی دے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید او دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا سکویر مراج کیے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید خالق نے بین بلاوا دے بہو اکھڑے جوڑ بنائے خالق نے بین بلاوا دے بہو اکھڑے جوڑ بنائے بھین ہونے مار ملا بھین ہونے مار ملا سکویر ملا جیلے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا سکویر مراج کیے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین جب روئی بیٹیاں مسلم کی شبیر کو سغرا یاد آئی جب روئی بیٹیاں مسلم کی شبیر کو سغرا یاد آئی آتی تھی مدینے سے صدا آتی تھی مدینے سے صدا سکویر مراج کیے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید اور دیکھو واسطہ اکبر اصغر کا واسطہ اکبر اصغر کا سکویر مراج کیے مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین سفید مسلم دیابی فجر بلے آیا کول حسین
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد المرسلين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أهل بيت النبوة وعلى الرسالة مختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان والحسن يا علي بن صلى الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر الشيطان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجا بنورك ورحمة الله